بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ تو آج میں آپ کے لیے جو ٹاپک لے کے آئی ہوں، جو موضوع لے کے آئی ہوں، وہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے ہمارے اسلام میں۔ آج میں آپ کے لیے جو موضوع لے کے آئی ہوں وہ جبل رحمت اور میدان عرفات۔ میدان عرفات میں جبل رحمت کا پہاڑ بھی ہے، تو اس میں دونوں چیزیں آپ کو میں بتاؤں گی، ان کی ہسٹری بتاؤں گی۔ ہم ادھر عمرے کے لیے آئے ہوئے ہیں، تو میں جو ہے ہم لوگ ساری فیملی جو ہے ہم جا رہے ہیں ابھی میدان عرفات اور جبل رحمت کی زیارت کرنے۔ تو میں آپ کو اس بارے میں تھوڑا سا بتاتی چلوں کہ خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدان عرفات میں آخری خطبہ بھی دیا، خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے جس کو جانا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 9 ذی الحج 10 ہجری کو وہ تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا جو خطبہ الوداع کہلاتا ہے، اور جس کو پڑھ کر قیامت تک مسلمانوں کے دل ایمان سے منور ہوتے رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبے کا آغاز اللہ کے پاک نام بابرکت سے شروع کیا اور کہا، لوگو میری بات سنو، معلوم نہیں ہے کہ ہم پھر اس جگہ اکٹھے ہوں یا نہ ہوں۔ لوگو تمہاری جانیں، تمہارے مال، تمہارے عزتیں یقیناً ایک دوسرے کے لیے اس طرح احترام کے لائق ہیں جیسے تم آج کے دن اس شہر اور اس مہینے کا احترام کرتے ہو۔ تمہیں عنقریب خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے اور وہ تم سے تمہارے مال کی نسبت سوال کرے گا۔ لوگوں عورتوں پر تمہارے حقوق ہیں اور تم پر عورتوں کے حقوق ہیں۔ عورتوں کے ساتھ مہربانی اور محبت سے پیش آئیں، کیونکہ خدا کے نام کی ذمہ داری سے تم نے ان کو بیوی بنایا ہے اور خدا کے کلام سے تم نے ان کے جسم اپنے لیے حلال کیے ہیں۔ اپنی امانتوں میں دیانت دار رہیں اور گناہ سے بچتے رہو۔ سود حرام ہے، تو آج کے بعد مقروض صرف اصل ادا کرے گا۔ اس کا سب سے پہلے وجود خود میں اپنے خاندان سے ختم کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خاندان سے عباس بن عبد المطلب کا سود معاف کیا کہ کہا، میں عباس بن عبد المطلب کا سود جو ہے معاف کرتا ہوں۔ زمانہ جاہلیت کے تمام جھگڑے مٹائے جاتے اور سب سے پہلے میں خود ربی بن حارث بن عبد المطلب کا خون معاف کرتا ہوں۔ اپنے غلاموں کا خیال رکھو، وہی کھاؤ جو خود کھا رہے ہو، ان کو کھلاؤ، جو خود پہن رہے ہو ان کو پہناؤ۔ اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے تو انہیں معاف فرما دو، اگر معاف نہیں کر سکتے تو انہیں خود سے جدا کر دو۔ لوگوں میری بات سنو، سب انسان ایک دوسرے کے بھائی ہیں، اور جو چیز آپ کے بھائی کی ملکیت ہے دوسرا تب تک نہیں لے سکتا جب تک وہ خود اس کو نہ دے دے۔ تو آپ جو ہے بے انصافی سے خود کو بچائے رکھو۔ یہ بہت بڑا خطبہ تھا، لیکن میں نے اس میں سے کچھ چیزیں آپ کو بتائی ہیں۔ تو ہم یہ دیکھیں میدان عرفات میں پہنچ چکے ہیں، اور آپ کو بھی یہ جبل رحمت سامنے نظر آیا۔ جبل رحمت وہ پہاڑ ہے جہاں پر حضرت اماں حوا اور حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ جبل رحمت پر حضرت اماں حوا اور حضرت آدم کی پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ یہ دیکھیں جی، سامنے لوگ اس کے اوپر جا رہے ہیں، اس کے اوپر چڑھ رہے ہیں۔ تو یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا کی ملاقات ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی غلطی کی توبہ کی اور آپ کی توبہ قبول ہوئی، تو اس کو جبل توبہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ مینا کے اندر ہے۔ حج کے دوران اس کے اوپر جاتے ہیں اور ارد گرد بھی جمع ہوتے ہیں اور خطبہ دیا جاتا ہے۔ اس کے بالکل قطب میں مسجد جامع مسجد نمرہ ہے، اور یہ بھی سال میں ایک مرتبہ کھلتی ہے جب حج کا خطبہ ہوتا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو یہاں کی زیارت کرنے آئے ہوئے ہیں۔ یقین جانیں یہ بہت خوبصورت منظر ہے، بہت ہی زیادہ خوبصورت منظر کہ انسان یہاں آ کے بس میں وہ منظر بیان نہیں کر سکتی کہ جب جہاں انسان آتا ہے تو سب کچھ بھول جاتا ہے۔
یہ جتنی بھی زیارتیں ہیں، جہاں جہاں بھی انسان جاتا ہے، انسان بھول جاتا ہے دنیا کو اور دنگ رہ جاتا ہے یہ سب مناظر دیکھ کے۔ تو لوگ، آپ کو میں بتاتی چلوں کہ لوگ آج بھی یہاں آ کر توبہ کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور نوافل ادا کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ تو حج کے دوران یہ پورا پہاڑ جبل رحمت اور اس کے ارد گرد ایسے حاجی بیٹھے ہوتے ہیں سارے، ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے پہاڑ نے سفید چادر اوڑھ لی ہو۔ تو وہ خطبہ سنتے ہیں اور پھر یہاں سے چلے جاتے ہیں، ایک دن کے لیے ان کا یہاں پہ قیام ہوتا ہے۔ تو یہ میدان عرفات ہے، یہ دیکھیں میں آپ کو جو دکھا رہی ہوں یہ سارا میدان عرفات ہے۔ تو یہ دیکھیں کچھ لوگ ابھی جبل رحمت کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، کچھ زیارت کر کے واپس آ رہے ہیں۔ تو آپ کو میں تھوڑا سا جبل رحمت کا تو بتا دیا، میدان عرفات کے بارے میں بھی بتاتی چلوں۔ یہ میدان مکہ سے تقریباً 16 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور عرفات سال کے 354 دن کیا رہتا ہے، غیر آباد رہتا ہے۔ صرف ایک دن کے لیے 8 سے 10 گھنٹوں کے لیے 9 ذی الحج کو ایک عظیم الشان شہر بنتا ہے اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ صدیوں سے ہی ایسے آباد ہے، صرف ایک دن کے لیے۔ یہ 9 ذی الحج کی صبح آباد ہوتا ہے اور مغرب کے بعد غروب آفتاب کے ساتھ ہی اس کی تمام آبادی رخصت ہو جاتی ہے۔ اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ درخت لگائے گئے ہیں، کیونکہ یہ میدان تھا تو یہاں بہت زیادہ گرمی ہوتی تھی، تو یہاں پر بہت زیادہ درخت لگائے گئے ہیں تاکہ چھاؤں رہے اور یہ ٹھنڈک رہے یہاں پہ۔ یہ دیکھیں یہاں پہ بہت سارے لوگ مختلف سٹال لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، جو آنے والے زیارت کے لیے لوگ آتے ہیں یہاں سے چیزیں خریدتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ سامنے سٹالر لگے ہوئے ہیں، بچوں کے سٹالر ہیں، یہ جائے نماز ہیں چھوٹے، یہ کیپس رکھی ہوئی ہیں اور یہ بھی اس طرح وہ کرتے ہیں، اور یہ دیکھیں یہ بھی سٹالرز ہیں لیڈیز کے۔ تو یہاں پہ بہت ساری جو لیڈیز ہیں نا، انہوں نے سٹال لگائے ہوئے ہیں، لیڈیز بیٹھی ہوئی ہیں سٹال لگا کے۔ یہ دیکھیں جائے نماز کا، یہ دیکھیں اسلامک کیلیگرافی ہے، اس کی سینریاں لگی ہوئی ہیں، یہ ٹوائز رکھ کے بیٹھی ہوئی ہیں، بہت ساری فیمیلز نے لگائے ہوتے ہیں۔ یہ جولری کے سٹالز، کچھ لوگ یہ پرفیوم اور یہاں کی کچھ مشہور چیزیں جو ہیں وہ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھیں خانہ کعبہ کا وہ بنایا ہوا انہوں نے، اور اس طرف دیکھیں کیسے درخت لگے ہوئے ہیں سارے۔ یہ دیکھیں بیگ رکھے ہوئے ہیں، مختلف سٹال لگے ہوئے ہیں یہاں پہ نا۔ تو آپ کو پتہ ہے پاکستان سے ضیاء الحق نے بہت سارے نیم کے درخت یہاں بھیجے تھے، اور وہ بھی بہت بڑی تعداد میں یہاں پہ لگے ہوئے ہیں نیم کے درخت، تاکہ یہاں پہ سایہ رہے۔ یہ دیکھیں آپ کو سامنے کتنے درخت نظر آ رہے ہیں، یہاں پہ بالکل ساتھ ساتھ جگہ جگہ درخت لگے ہوئے ہیں کہ جب یہ ایک دن کے لیے آباد ہو تو یہاں پہ گرمی نہ ہو۔ اور ویسے بھی یہاں پہ رش لگا رہتا ہے، لوگ زیارت کے لیے آتے ہیں، حج کے لیے جب آتے ہیں تب تو یہاں پہ ایک دن ہوتا ہے۔ روٹین میں لوگ جو عمرے کے لیے آتے ہیں، ہر روز لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں لوگ عمرہ کرنے آتے ہیں، تو وہ بھی یہاں پر لازمی آتے ہیں، یہاں زیارت کرنے آتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں جی، یہ بہت ہی، میں کہتی ہوں مناظر ایسے ہیں کہ انسان بیان نہیں کر سکتا جب ان جگہوں پہ آتے ہیں ہم لوگ۔ تو میں نے اس کو ریکارڈ کیا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں، اور اللہ سب کو یہ جگہ دیکھنے کا موقع دے، اپنے گھر سب کو بلائے، اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہر زیارت کروائے جہاں پر اللہ کے نبیوں نے قدم مبارک لگائے ہیں، ہمیں بھی وہاں کی زیارتیں نصیب ہوں۔ تو اللہ پاک ہم سب کو تمام
جگہیں دیکھنے کی، مدینہ آنے کی، مدینہ شریف اور مکہ شریف میں طواف کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، ہم بھی اپنے پیاروں کے ساتھ جہاں آ سکیں۔ یہ بھی قسمت کی بات ہوتی ہے، اس میں دولت کا کوئی دخل نہیں ہوتا کہ انسان بہت امیر ہے تو وہی زیارت کرنے آئے گا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے ایسے ایسے لوگ دیکھے ہیں جن کے پاس پیسے نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا ایسے سبب بنا دیا۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گھر بلائے، جس کا بلاوا آ جائے اس کے لیے پھر کوئی چیز اسے روک نہیں سکتی، نہ پیسے کی تنگی نہ کچھ۔ بس اللہ کا بلاوا آ جائے تو انسان کے لیے کوئی چیز بھی مشکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ خود ہی سبب پیدا کر دیتے ہیں۔ تو ہر مسلمان کو آنے کی سعادت اور دیکھنا نصیب فرمائے، اور دیکھنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں عطا فرمائے۔ آپ لوگ بھی مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تو اب ہم جہاں پہ واپسی کے لیے ہم بھی جا رہے ہیں، یہ دیکھیں، اور ساتھ ساتھ میں آپ کو اسٹال بھی دکھا رہی ہوں مختلف جو یہاں پہ لگائے گئے ہیں۔ یہ دیکھیں جہاں پہ ایک دن کے لیے خیمے لگتے ہیں، یہ دیکھیں ابھی تو بالکل کچھ نہیں ہے، یہ ہم واپس جا رہے ہیں سب۔ یہ دیکھیں یہاں پہ کبوتر بہت ہیں، اور یہ آپ جتنی بھی زیارت کی جگہ ہے نا، سب جگہوں پہ بہت کبوتر ہیں۔ مکہ شریف میں، مدینہ شریف میں لوگ ان کو بہت زیادہ دانہ ڈالتے ہیں، تو یہ بہت زیادہ ہے ہر جگہ پہ ہی نا، اور بالکل سیم ایک جیسے ہیں، ایک جیسے کبوتر ہیں ہر جگہ پہ۔ چلیں جی، اب مجھے آپ لوگ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔ میں آپ کے لیے نیکسٹ اور بھی ایسا ہی کوئی ٹاپک لے کے آؤں گی جس سے آپ کو معلومات حاصل ہو۔ یہ دیکھیں بہت ساری بسیں کھڑی ہوئی ہیں جانے کے لیے، تو کچھ لوگ اپنی گاڑیوں پہ آئے ہیں، کچھ لوگ یہ ٹورز کے ساتھ آئے ہوئے ہیں، ٹور گائیڈز کے ساتھ آئے ہوئے ہیں۔ تو اللہ حافظ۔